چکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے منتخب احادیث کا ہم آج حلقہ لگائیں گے، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق تھا، جو اکیلے ہے، جن کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی زندگی میں نماز قائم کر رہا ہے، اور اگر صاحب مال تھا تو زکوٰۃ دیتا رہا، تو وہ شخص اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھے۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل سے فرما برداری اختیار کی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھا، جو اکیلے ہے، جن کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں نماز قائم کر رہا، اور اگر صاحب مال تھا تو زکوٰۃ دیتا رہا، وہ شخص اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھے۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل سے فرما برداری اختیار کی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا، اور اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک کر لیا، اپنی زبان کو سچا رکھا، اپنی نفس کو مطمئن بنایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اس کی مرضیات پر چلنے سے اطمینان ملتا ہو، اپنی طبیعت کو درست رکھا کہ وہ برائی کی طرف نہ چلی ہو، اپنے کان کا حق سننے والا بنایا، اور اپنی آنکھوں کو ایمان کی نگاہ دیکھنے والا بنایا۔ نماز: حضرت خارجہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تمہیں عطا فرمائی ہے جو تمہارے لیے خرق اونٹوں سے بھی بہتر ہے، وہ نماز وتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کا وقت نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک مقرر فرمایا ہے۔ حضرت خارجہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تمہیں عطا فرمائی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، وہ نماز وتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کا وقت نماز عشاء کے بعد طلوع فجر تک مقرر فرمایا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی: ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا، سونے سے پہلے وتر پڑھنا، فجر کے 2 رکعت سنت ادا کرنا۔ فائدہ: جنہیں رات کو اٹھنے کی عادت ہے ان کے لیے اٹھ کر وتر پڑھنا فرض ہے، افضل ہے، اور اگر اٹھنے کی عادت نہیں ہو تو سونے سے پہلے ہی لینے چاہیے۔
علم و ذکر۔ حضرت ابو یتیم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے اور لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ اتنے میں 3 آدمی آئے، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا۔ اکرام مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب اور حوادث آتے رہتے ہیں، کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کی اولاد پر، کبھی اس کے مال پر، اور اس کے نتیجے میں اس کا گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جماعی بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کے وہی سب نیک اعمال لکھتے رہو جو یہ تندرستی کے زمانے میں کیا کرتا تھا، پھر اگر اس کا شفا دیتے ہیں تو اس کا گناہوں سے دھو کر پاک صاف فرماتے ہیں، اور اگر اس کی روح قیض کرتے ہیں تو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اس پر رحم فرماتے ہیں۔ اخلاص نیت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ایسے شخص کے بارے میں فرمائیے جو نیک عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا اسے نیک عمل کرنے کا ثواب ملے گا؟ لوگوں کا اس کے تعریف کرنا ریاکاری میں تو داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ مومن کو جلد ملنے والی بشارت ہے۔ فائدہ: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک بشارت تو وہ ہے جو آخرت میں ملے گی، اور ایک بشارت تو یہ ہے کہ جو دنیا میں ملے گی، کہ لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ یہ اس صورت ہے جب اس کی نیت عمل سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی ہو، تعریف کرنا مقصودہ نہ ہو۔ دعوت و تبلیغ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں، جو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں، جو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظالم کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہم نے جو ویڈیو بنائے ہیں، انسٹاگرام میں لائیو چلایا ہے، کل سے یہ لائیو یوٹیوب پہ یوٹیوب میں ہوں گے۔ کل سے یہ لائیو یوٹیوب میں ہوں گے، ٹھیک 3 بجے، پورے لگاتار 10 دن تک۔ جمعے کو آف رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔